لاہور میں پی ڈی ایم رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ لاؤڈ سپیکر والے کو لاؤڈ سپیکر دیا تو اندر بند کر دوں گا۔ وزیر اعظم وہاں کھانچا فروشوں کو دھمکیاں دیتا ہے کہ اگر کسی نے وہاں کھانے کا کوئی سامان بیچا تو اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی اب ان کا لیول یہ ہے اور ان کی پریشانی کا عالم یہ ہے کہ وہ طاقت استعمال کر کے دیکھ چکے۔ ملتان میں جلسہ پی ڈی ایم نے کیا، اب اس تجربے کے بعد وہ تجربہ نہیں، تو اب وہ جو انتظامی معاملات ہیں ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خان صاحب کو اس بات کا علم نہیں ہے، ان چیزوں سے جلسے نہیں رکا کرتے۔ مارشل لا اس سے زیادہ خوفناک قسم کے حربے استعمال کرتے تھے، لیکن جلسے نہیں رکتے تھے، تحریکیں نہیں رکتی تھیں، اور عمران خان صاحب کے خلاف، اس حکومت کے خلاف، ان کی اپنی ناکامیوں، ان کے اپنے فیلئر، ان کے اپنے جو اعلانات تھے اس سے یو ٹرنز کی بدولت پاکستان کے عوام ان سے تنگ ہیں، اور یہ یقین رکھے بیٹھے ہیں کہ یہ حکومت جتنے دن اور چلتی ہے پاکستان اور مزید گمبھیر مسائل میں الجھتا جا رہا ہے۔ لہذا اس حکومت کا جانا ضروری ہے، اور یہ کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے، یہ ایک الیکشن کے نتیجے میں ضرور آئی۔ وہ الیکشن جو ہوا آپ کو بھی پتا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں، لیکن فاشزم بھی الیکشن کے ذریعے آتا ہے۔ یہ فاشسٹ ہے، ان کا ہر رویہ فاشسٹ ہے۔ فاشزم میں کیا ہے کہ آپ کام نہیں، پراپیگنڈا پہ بلیو کرتے ہیں۔ فاشزم میں کیا ہے کہ آپ اپنے مخالف کو اپنا مخالف نہیں، خالی اپنا دشمن اور ملک دشمن ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے خلاف ریاستی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، آپ عمومی اخلاق کو برباد کرتے ہیں، آپ نئی جو گفتگو کا آغاز شروع کرتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2.5 سال سے پاکستان کے اندر سیاست کے اندر تلخیاں تھوڑا بہت ضرور تھیں، لیکن جو اس وقت گند اچھالے جا رہے ہیں اور جو گالی گلوچ کا کلچر انہوں نے آ کے شروع کیا ہے فرام ٹاپ ٹو باٹم، یہ ہماری سیاست کا حصہ نہیں تھا، اور یہ کسی ملک کے اندر جمہوری رویوں کو آگے لے جانے والا رویہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے ریویو کیا ہے، ہماری کمیٹیاں بنی ہیں۔ اب وہ پی ڈی ایم کے فل لیول پہ پہلے ساری جماعتوں کی اپنی کمیٹیاں تھیں، مسلم لیگ بڑی بھرپور طریقے سے موبلائزیشن کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کر رہی ہے، جے یو آئی کر رہی ہے، ہماری باقی ساری جماعتیں جتنی سارے ہماری قیادت بیٹھی ہے، ساری جماعتیں اپنی تیاریوں میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی حکومتیں ہتھ کنڈے ہوئے ان ہتھ کنڈوں کا مقابلہ پہلے بھی کیا ہے، اب بھی کریں گے۔ یہ 13 تاریخ کو قیادت کا فیصلہ ہے، اس میں جلسہ ہوگا اور ضرور ہوگا، حکومت جو مرضی کرے، اور کل انشاءاللہ قیادت کے لیول پہ بھی میٹنگ ہے، اس میں اگلا لائے عمل بھی مزید ہوگا۔ میں گزارش کروں گا رانا ثناء اللہ صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو آج کی میٹنگ کے بارے میں اور مسلم لیگ کے جو تیاریاں ہیں اس کے بارے میں جو بریف کرنا چاہیں۔ جی، قاہرہ صاحب نے کافی تفصیل سے بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ کل جو ہماری پنڈال کمیٹی ہے، جلسہ کمیٹی، جو کہ باقی کمیٹیز کے ساتھ ساتھ ایک کافی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، تو اس میں آج تمام پارٹیز نے جو ہے وہ اپنے ریپریزنٹیو جو ہیں وہ نامزد کر دیے ہیں، اور کل پنڈال کمیٹی کی انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم کی پنڈال کمیٹی کی جو ہے وہ میٹنگ ہوگی، اور وہ موقع پہ جا کے کل ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے کہ کس طرح سے وہاں پہ پنڈال کو تیار کرنا ہے۔ وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں نے، پاکستان کے شہریوں نے، سیاسی کارکنوں نے جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہونا ہے، تو اس کے لیے تمام انتظامات کی ضرورت ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں جمع سیاسی کارکنوں اور شہریوں کو بغیر ایک اچھے ساؤنڈ سسٹم کے مخاطب نہیں ہوا جا سکتا، بغیر لائٹنگ کے جو ہے وہ انتظامات وہاں بہتر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ وزیر اعظم کا حال دیکھیں کہ یہ کام تو تھا کہ یہ ڈپٹی کمشنر یہ بات کرتا کہ میں یہ کر رہا ہوں اور یہ میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈال رہا ہوں۔ ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ کرسیاں وہاں پہ نہیں لگنے دیں گے، وہاں پہ لائٹنگ کا انتظام نہیں ہونے دیں گے، وہاں پہ سٹیج ہم نہیں بنانے دیں گے، اور پھر اسی زبان سے یہ کہتا ہے
کہ ہم جلسہ کرنے سے نہیں روکیں گے، میننگ دیئر بائی کہ ملتان میں انہوں نے روکنے کی کوشش کی، اس کے باوجود ملتان کے غیور شہریوں نے وہاں پہ جلسہ انہیں کر کے دکھایا۔ جب حکومت اس قسم کے ہتھ کنڈے اپناتی ہے تو پھر یہ بات میٹر نہیں کرتی کہ کراؤڈ کی تعداد کیا تھی، گیدرنگ کی تعداد کیا تھی، پھر میٹر یہ کرتا ہے کہ جلسہ ہوا یا نہیں ہوا۔ تو جلسہ پھر ملتان میں ہوا، اور حکومت کو اور اس کے ترجمانوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کوئی شرم محسوس کرتے، لیکن یہ بنیادی طور پہ بڑے بے شرم لوگ ہیں، فاسسٹ ہیں، تو اس لیے انہوں نے اب یہ راستہ اپنایا ہے کہ وہ سامنے آ کے ریاستی طاقت جو کہ وہاں پہ ناکام ہوئی اسے استعمال نہیں کریں گے، لیکن اس کو انڈائریکٹلی جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ پی ڈی ایم کی جو جلسہ کمیٹی ہے وہ کل جائزہ لینے کے بعد انشاءاللہ تعالی 11 تاریخ کو 11 دسمبر کو انشاءاللہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی صوبائی قیادت ساتھ ہوگی، اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ جلسہ کی تیاری کا کام جو ہے وہ شروع کیا جائے گا، کہ اس میں کم از کم جو ہے وہ 1-2 دن جو ہے وہ درکار ہوتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں جلسہ ہر قیمت پہ ہوگا، پورے پنجاب سے بالخصوص اور پاکستان سے بالعموم لوگ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوں گے، اور یہاں موجود ہو کر اس موجودہ نااہل اور نالائق ٹولے کے خلاف اپنا عدم اعتماد جو ہے وہ شو کریں گے، ظاہر کریں گے، اور اس بات کا اعادہ کریں گے کہ پاکستان میں اب یہ کھیل جو 70 سال سے رچایا جا رہا ہے کہ مرضی کے الیکشن، مرضی کے نتائج، اور پھر اس قسم کے لوگوں کو لا کے بٹھا کے جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ تابعداری کروائی جاتی ہے، یہ اب مزید نہیں چلے گا۔ اب یہاں پہ ووٹ کو عزت دینی پڑے گی، عوام کے فیصلے کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور ایسا ہوگا تب بھی جو ہے وہ ملک آگے بڑھے گا اور ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے گا۔ یہ ایک نیشنل کاز ہے، اس کاز کے لیے تمام سیاسی جماعتیں جن کے قائدین، صوبائی قائدین آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ بالکل میدان میں یہ ساری سیاسی جماعتیں آئی ہیں۔ 13 دسمبر کو مرکزی قائدین بھی یہاں پہ تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جلسہ ہر قیمت پہ ہوگا، اور اگر انہوں نے اس کے پرامن انعقاد میں کوئی رخنہ ڈالا، جس طرح سے وزیر اعظم یہ بات خود کہہ رہا تھا، تو اس کے نتائج جو ہیں وہ درست نہیں ہوں گے۔ اس کے نتیجے میں یقیناً پھر کوئی تصادم کی صورتحال پیدا ہوگی، جس میں پھر کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ایسے کسی نقصان کی ذمہ داری براہ راست جو ہے عمران خان نیازی کے اوپر جو ہے وہ ہوگی۔ اس لیے ہمارا آج بھی یہ مطالبہ بھی ہے اور یہ عزم بھی ہے کہ 13 دسمبر کو عوام کو پرامن طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کا جو ہے وہ موقع دیا جائے، بصورت دیگر جو ہے وہ تمام ذمہ داری جو ہے وہ حکومت میں ہے۔ بہت شکریہ۔ 1 منٹ ذرا جی مولانا آپ جے وائس محمد صفی اللہ جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام پنجاب۔ میں گزارشات فرما دی ہیں کیرا صاحب نے بھی اور رانا صاحب نے بھی۔ اس سلسلے میں میری گزارش یہی ہے کہ ہمارا موقف پہلے دن سے اس حکومت کے متعلق یہی رہا ہے کہ یہ حکومت ایک ناجائز طریقے سے قوم اور ملک پر مسلط کی گئی ہے، یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، لہذا اس حکومت کو ختم ہونا چاہیے اور ان موجودہ ناجائز حکمرانوں کو گھر جانا چاہیے۔ اسی موقف کو لے کر آج ہم اس تحریکی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے 13 دسمبر کے جلسے تک پہنچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستانی قوم 13 دسمبر کو بتا دے گی کہ یہ حکمران اب نہیں رہ سکتے، اور پوری قوم ان حکمرانوں کو مسترد کر چکی ہے۔
मैं समझता हूँ कि जिस तरह खान साहब धमकियाँ दे रहे हैं, मुल्तान जलसे के हवाले से धमकियाँ दी गई हैं, लेकिन वो जलसा होकर रहा है। और अब 13 दिसंबर के हवाले से जो धमकियाँ दी जा रही हैं, हम बता देना चाहते हैं कि ये जलसा होकर रहेगा और ये जलसा मीनार पाकिस्तान पर ही होगा। इसमें कोई दूसरी बात, कोई दूसरी राय नहीं है। और जिस तरह से खान साहब धमकियां दे रहे हैं, तो मैं उन्हें कहूँगा कि आप खान साहब, आप वजारत उज़्मा के बजाय बेहतर होगा कि आप SHO की वर्दी पहन लें और थाना में आ जाएं। ये धमकियां इस मनसब के लायक नहीं हैं। बहुत शुक्रिया। ये एक बात मैं वाज़ेह करनी चाहता हूँ कि किसी सूरत भी जलसे का मकाम तब्दील नहीं होगा। वो मीनारे पाकिस्तान ही वो जगह है जहाँ पे तमाम लोग जो है उसी जगह पे पहुँचेंगे। और इसमें जो है ये फिर वहाँ पे जो है वो जलसा कुर्सियों पे बैठ के होता है या फिर किसी और तरह होता है, जलसा वहीं पे होगा। और मीनार पाकिस्तानी जो है वो हर जो शरीक होने वाला शहरी है वो वहाँ पे पहुँचेगा। 1 बजे का जो है वो टाइम हमने दिया है, ताकि हम चाहते हैं कि डे लाइट में जो है ये जलसा जो है, क्योंकि मौसम सर्दी का भी है, लोगों ने बाहर से आना है, वापस भी जाना है, तो हम उसको डे लाइट में कंक्लूड करना चाहते हैं। तो इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि शरीक होने वाले अहबाब जो हैं वो 1 बजे तशरीफ़ ले आएँ, ताकि जो है वो जलसा जो है वो शुरू किया जा सके। राना साहब, ये कहेगा कि ऑब्वियसली आप जो मर्जी की आदत है उन मीटिंग्स में भी बैठते रहते हैं, कितना आप समझते हैं फ्रूटफुल है ये कहना कि आप लोग इस्तीफे दे देंगे? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है आप इस्तीफे दें, हम कल ज़िमनी इलेक्शन करवा के वहाँ पर नए बंदे ले आएंगे। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इस्तीफे जब होंगे तो उसके बाद ये भूल जाएं कि फिर ज़िमनी इलेक्शन होंगे। फिर इस्तीफे दे के हमने घरों में जाके नहीं बैठ जाना, या इस मकसद के लिए हमने इस्तीफे नहीं देने कि आप जनाब वहाँ पे बैठें और मुल्क का बेड़ा गर्क जिस तरह से 2.5 साल से करते आ रहे हैं और इस मुल्क को और इस कौम को डुबो दें। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि फ्रूटफुल, देखें ये क़यादत ने फ़ैसला करना है और क़यादत के पेश नज़र हर चीज़ जो है वो मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला जब क़यादत फ़ैसला करेगी इस्तीफे होंगे और इंशाअल्लाह ताला वो फ्रूटफुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसफ अली जरदारी का जो राब्ता हुआ है मियां मोहम्मद नवाज़ के साथ, 3 राब्ते कहा जा रहा है कि उनके दरमियान हुए और इस बात पर फैसला हो चुका है कि इस्तीफे देंगे। क्या इस्तीफे देने का जो मतलब है उसको हम यही देखें कि आईनी बुरान पैदा हो, फिर कुछ तीसरी कुव्वत इससे फ़ायदा उठा जाए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जमहूरियत के हामी रहे हैं डे 1 से? हम जमहूरियत के हामी थे, हैं और रहेंगे। हम जमहूरियत बहाल कराते रहे हैं, हम जमहूरियत को मुस्तहकम करने निकले हैं। हम इस मुल्क से फाशिज़म का ख़ात्मा करके यहाँ एक फ़ाल जमहूरियत जो लोगों के लिए बेहतरी का बायस पैदा करे वो कायम करना चाहते हैं। और हमारे मुतालबे क्या हैं? हमारे मुतालबे बड़े सिंपल है। इस मुल्क को आइन के तहत चलाया जाए, इदारा जाती मदाखलत सियासत के अंदर ख़त्म की जाए और इलेक्शन के होने वाले इनेकाद में मदाखलत न करे, जिसका जो मैंडेट है उसको दिया जाए। ये सिंपल मुतालबे हैं और इन मुतालबात से पीछे हटना हम समझते हैं कि आज तक जो कंप्रोमाइज़ होते रहे उसका नुकसान ये हुआ। रही बात इस्तीफ़े की, हम हर वो अमल उठाएंगे, हर वो अमल करेंगे जो हमने 26 पॉइंट्स में लिखा हुआ है। सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। जब जब कोई वक्त आएगा क़यादत बैठ के उसके ऊपर फैसले करती जाएगी। उन्होंने फैसला किया कि जलसे होंगे तो जलसे हो रहे हैं। अगला फैसला कल दोबारा मीटिंग हो रही है, उसके बाद फिर मीटिंग होगी। जब वो फैसला करेंगे और वो अप्रोप्रिएट समझेंगे कि अब हमें इस्तीफ़े देने का वक्त है तो हम इस्तीफ़े देंगे। और याद रखिए, हुकूमती इत्तेहाद में और अपोजिशन के अंदर, असम्बलियों के अंदर बैलेंस बड़ा थोड़ा सा है। सो आधी अगर असम्बली इसकी मुस्ताफ़ी होती है तो ये बाई इलेक्शन की सिर्फ बढ़के हैं, जिस तरह पहले भी बढ़के मारते रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हम समझते हैं कि जब अपोजिशन ये फैसला करेगी, हाँ ये बात दुरुस्त है कि कुछ हुकूमती जो तर्जुमान हैं
انہوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ ہمارے میڈیا کے کچھ ساتھیوں نے بھی اٹھا لیا ہے کہ جی استعفے کب دو گے، استعفے کب دو؟ تو بھائی آپ کا کام خبر دینا ہے، استعفوں کا فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ انہوں نے آپ کو سوال دے دیے ہیں، انشاءاللہ یاد رکھیے سیاست کا فیصلہ بالکل بر وقت ہوتا ہے اور بر وقت کریں گے۔ خیر صاحب یہ بتا دیجیے گا، خیر صاحب آپ پیپلز پارٹی پر مقدمے درج ہو گئے ہیں، کل ریلی نکالی ہے، آپ پر بھی ہوا، جیسے کہ مسلم لیگ نون پر بھی ہو رہے ہیں، اس حوالے سے کل کیا 13 دسمبر کے حوالے سے اگر پولیس کو استعمال کرتی ہے حکومت، آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ سر جی ہم تو پولیس سے آگے اداروں کو ڈیل کرتے رہے ہیں، یہ کیا یہ ہم تو مارشل لاؤں کے مقابلے میں گولیاں، جواب یہ ہے کہ جلسہ ہوگا، جلسہ ہوگا۔ رانا صاحب نے بات ٹھیک ہے۔ آپ کی قیادت بار بار اور مولانا فضل الرحمان بھی کہتے ہیں نہ صرف عمران خان بلکہ ان کو لانے والوں کو بھی گھر جانا پڑے گا۔ مریم نواز نے بھی کل کنونشن میں یہ کہا، تو اس میں لانے والے کون ہیں؟ کیا عدلی قیادت کے بھی استعفے؟ یار ساری قوم کو سمجھ آ گئی، ابھی تک آپ کو نہیں سمجھ آئے گا، کمال ہو گئی۔ ایک خیال یہ ہے کہ اگر آپ نے استعفے لانگ مارچ سے پہلے دے دیے تو پھر وہ رانا صاحب والی بات کہ پھر آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی، کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ لانگ مارچ کے بعد استعفوں کا فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے فیصلہ نہیں کرنا، آپ غلط فورم سے ایڈریس کر رہے ہیں، یہ فیصلہ ہماری قیادت کرے گی۔ میں نے صرف اتنی گزارش کی کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے ساری جماعتوں کا کہ ہم جو مراحل طے کیے تھے اے پی سی میں اور جس میں پی ڈی ایم بنی تھی، ہم اس کی ساری جماعتیں پابند ہیں، اس میں استعفوں کا آپشن ہے۔ ہم استعفے کب دیں گے یہ تو ہم جانتے ہیں نا، اور جب دیں گے تب اگلے، یہی تو دیکھیں نا، اگر ساری رات باتیں آپ کے سامنے ابھی عیاں ہو جائیں۔ اس مرتبہ جو ہے نا، یہ یعنی لڑائی جو ہے نا، یہ کوئی آج کی تو نہیں ہے، کام تو پرانا چل رہا ہے، لیکن اس مرتبہ انشاءاللہ آر یا پار ہوگا، اور ہونا ویسے آر ہی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ صاحب آپ وزیر قانون بھی رہے ہیں، اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک تو بھی JUI کے حوالے سے آج ایک لٹ بردار چلتا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ اس طرح کی بندی جو ہے وہ نہیں پہنی جا سکتی، اس پہ وزارت داخلہ باقاعدہ پابندی لگا۔ دوسرا کیا میاں نواز شریف اس جلسے سے خطاب کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو یعنی سیاسی کارکن، آپ مثال کے طور پہ اس جلسے کے انتظامات کے لیے اور قائدین کی حفاظت کے لیے آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کم از کم 500 کارکن ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس سارے انتظام کو سنبھالے، سیکورٹی کو بھی سنبھالے، ٹریفک کو بھی سنبھالے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کو اگر ہم کوئی ان کو کارڈ پہنا دیں، ان کو ٹوپی پہنا دیں، ان کو کوئی لباس پہنا دیں، تو اس سے وہ مسلح جو ہے وہ جتھا بن جائے گا۔ یہ بالکل گورنمنٹ کی جو ہے یہ غلط اور بخلاہٹ کا جو ہے وہ نتیجہ ہے۔ مولانا صاحب JUI اور جو ہے ان کی انصار الاسلام، اس کا جواب وہ دیں گے، لیکن میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ قطعاً جو ہے یہ ہماری جدوجہد پرامن ہے اور بے ضرر ہے۔ آپ دیکھیں کہ مقام طے ہوا، وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے، تقاریر ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ لوگ ڈسپرس ہو گئے۔ کوئی آپ مجھے بتائیں کہ جتنے مقامات پہ اس سے پہلے 6 جلسے ہوئے ہیں، کوئی ایک پتہ بھی جو ہے وہ ٹوٹا ہو۔ یہ خرابی اس وقت ہوگی جب یہ جو ہے آ کے بیچ میں جو ہے یہ مداخلت کریں گے، طاقت کا استعمال کریں گے اور تصادم کا ماحول پیدا کریں گے۔ ملتان میں یہی کچھ ہونے جا رہا تھا، لیکن بعد میں یہ پھر 11 بجے پیچھے ہٹے ہیں۔ ملتان 11 بجے تک جو ہے انہوں نے کریک ڈاؤن رکھا، اس کے بعد یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو پرامن جلسہ ہوا، لوگوں نے تقریر سنی، ڈسپرس ہو گئے۔ ہاں، میاں نواز شریف کا جو ہے وہ فیصلہ کن خطاب ہوگا انشاءاللہ۔ جی مولانا ایک منٹ ذرا JUI سے متعلقہ سوال تھا، ذرا بتا دیں۔ وہ ذرا بتا دیں۔ ایڈ کر لیں کہ اس کے لیے حفاظت کے لیے یا مدامت کے اگر آپ کو اجازت نہیں مل رہی، درخواست نہیں، اجازت نہیں جلسے کی مل رہی، ان کے پاس کیا ہوگا کہ اگر کوئی پولیس ان کو روکتی ہے پھر لاٹھی ہوگی یا کیا ان کو اختیار دیا جائے گا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ انصار الاسلام جو ہماری ایک جماعت کو، جماعتی پروگراموں کے نظم و نسق کو سنبھالنے کی ایک ہماری ذیلی اور انٹرنل ایک تنظیم ہے، اس کو جس حوالے سے اچھالا جا رہا ہے اس کا معاملہ،
اور غلط انداز سے قوم کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ایسی تنظیم تو 1947 میں محترم قائد اعظم کے دور میں بھی نیشنل گارڈ کے نام سے تھی، تو کیا اس کے بارے میں پھر کیا کہیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ انصار الاسلام ہمارے دستور کے اندر درج ہے اور ہماری پارٹی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، تو وزارت داخلہ کون ہوتی ہے کہ ہماری جماعت پر یا کسی ذیلی تنظیم پر یا کہ ہمارے کسی شعبے پر پابندی لگائے؟ ہم ہر اس قسم کی پابندیوں کو مسترد کرتے ہیں، ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ہماری جو تنظیم الانصار ہے، انصار الاسلام ہے، اس کا کام انتظام کو سنبھالنا ہوتا ہے، ڈسپلن کو قائم رکھنا ہوتا ہے، نظم و ضبط کو بہتر بنانا ہوتا ہے، اور امن و امان کو قائم رکھنا ہوتا ہے، اپنے پروگرام کو صحیح طریقے سے آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ اور آج تک ساری دنیا دیکھ چکی ہے، صرف پاکستان یہ قوم نہیں، پاکستانی میڈیا ہی نہیں، ساری دنیا نے اس کو دیکھا ہے کہ ہمارے تنظیم الانصار نے کتنے بڑے بڑے 16 ملین مارچ ہو چکے ہیں، اور اس میں اپنا بہترین کردار پیش کیا ہے، امن و امان قائم رکھا ہے۔ تو اس حوالے سے تو حکومتوں کو ایوارڈ دینا چاہیے اس تنظیم کو، بنسبت کہ اس کے کہ وہ کردار کشی کی جا رہی ہے۔ ایک منٹ میں چھوٹی سی بھٹی صاحب میں گزارش کرتا ہوں، مارنے کسی کو مارنے یا بھگانے کے لیے نہیں ہے، اپنے نظم بہتر کرنے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہر ہاتھ میں کہ اگر کوئی ڈنڈا مارے تو پھر جواب میں ڈنڈا مارا جائے۔ ایک منٹ ٹھہرے جی، ایک منٹ۔ گزارش یہ ہے کہ ہر ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اور جھنڈے میں ڈنڈا ہوگا۔ تحریک انصاف جو ہے وہ مقدمات درج کر رہی ہے اور رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کٹپتلی ہے، کسی کے کہنے پہ کر رہی ہے۔ آپ وزیر قانون تھے تب بھی تحریک انصاف کے کارکنوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، آپ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ تحریک انصاف کے گھروں پہ چھاپے جو ہے وہ صرف آپ کو علم ہے کہ تحریک انصاف نے 14 سے لے کے 17 تک جتنے جلسے کیے، ہم نے ان کو مکمل سیکورٹی دی، اور ہر جگہ پہ جس جگہ پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اسٹیڈیم میں کرنا ہے، فلان جگہ پہ کرنا ہے، ان کو اجازت دی۔ انہوں نے ریلیز کی، ہم نے ان کو اجازت دی۔ یہ پھر واقعہ ہوا تھا اسلام آباد میں، تو اس واقعے میں کوئی وہاں پہ ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا، تو وہاں کے ان کے کارکنوں کو کوئی پولیس نے یا وہاں پہ جو فورس تھی انہوں نے کوئی ڈنڈے مارے، تو اس نے اعلان کر دیا، عمران خان ریاض صاحب نے اس نے کہا کہ جی پورے ملک میں کل احتجاج ہوگا، اور پورے ملک سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ مارچ کریں گے، اور یعنی سول نافرمانی کا اس نے جو ہے وہ کال دی تھی۔ ہم نے ٹوٹل کوئی 1273 جو ہے وہ ان کے لوگ گرفتار کیے تھے اس سول نافرمانی کو، اور اس جو ہے ان کے احتجاج کو یا اسلام آباد پہ چڑھائی کو روکنے کے لیے۔ تو اگلے دن پورے پنجاب میں کتی نہیں بھونکی۔ میری گزارش یہ ہے کہ کل ہماری ریلی تھی، یہ کبھی نہیں ہوا، پرامن ریلی تھی، مشل برداشت ساری جماعتیں اس میں علامتی ریلی تھی، ابھی ہم شروع کر رہے ہیں، اس میں شامل خواتین کے اوپر بھی انہوں نے پرچے دے دیے، یعنی کچھ شرم حد ہوتی۔ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز جب ہم گجرانوالہ میں جلسہ کر رہے تھے، وہاں پہ روز شور کہ جی کرونا آ گیا ہے، کرونا کے ٹیسٹ کرو، سمارٹ لاک ڈاؤن کرو۔ جس دن گجرانوالہ میں جلسہ ہو گیا کرونا غائب ہو گیا، اس کے بعد کرونا کی کوئی خبر میں نے گجرانوالہ کی جو ہے وہ خبر نہیں سنی۔ اب ملتان میں میں تھا، وہاں پہ انہوں نے پرچے بھی دیے، کہتے جی کرونا آ گیا، 6 علاقوں میں انہوں نے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا، سارا کچھ کیا، جلسہ ہو گیا، کرونا ختم، اور وہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن کیا وہ بھی ختم کر دیا اسی دن۔ یار ایک سوال کرو یار، چھوڑے جی فاروق۔ گورنمنٹ نے ریڈ الرٹ جاری کیے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹیررسٹ جو ہے پاکستان کے اندر ایکٹیو ہو گئے ہیں، تو وہ مختلف شہروں کے حوالے سے انہوں نے باقاعدہ یہ لیٹر جاری کیے ہیں کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے۔ یہ جو تھریٹ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی عمران کی بات کر جی جلسے کو سبوٹاج کرنے کے لیے آپ جی میں جو ہے یہ تھریٹ الرٹس کی اصلیت کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، یہ اس سے پہلے بھی جاری ہوتے رہے ہیں، تو بالکل کسی کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی جلسہ پرامن ہوگا اور کوئی اس کو خطرے والی بات نہیں۔ موجودہ حکومت جو اس ملک کو تھریٹ ہے، ان سے الرٹ ہونا چاہیے۔ جی وہ سعودی ہوا کرتے تھے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لاہور میں پی ڈی ایم کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔